ناجی بے حد غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر چکی تھی، لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، زکوئی نے چوتھی بار کہا۔ میں اسے شیشے میں اتار لوں گی۔ بیکار ہے، ناجی نے گرج کر کہا۔ وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف یہ سازش کرنے والے کون لوگ ہیں۔ وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا۔ میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا۔ اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا کہ اوروش کو بلا کر لائے۔ اس کا ہمراز اور نائب اوروش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اوروش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کارروائی سوچ نہیں سکے تھے۔ اب اس کے دماغ میں ایک کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے اوروش سے کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ بغاوت، ناجی نے کہا۔ اوروش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ناجی نے کہا، تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کی نسبت مجھے اور تمہیں اپنا حاکم اور خیر خواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اپنی فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے؟ اوروش نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ میں غور کر چکا ہوں، ناجی نے جواب دیا۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ آؤ میری بات غور سے سن لو۔ زکوئی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدخم کرنے کا وقت 7 روز مقرر کیا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح تعاون کر رہا تھا۔ 4 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران ناجی ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر صلاح الدین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ 7ویں روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی کے تابعین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی دیانت داری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس سروس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج کے سپاہیوں میں بے اطمینانی اور ابتری سی پائی جاتی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدخم ہونے پر خوش نہیں۔ ان کے درمیان یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مصری فوج میں مدخم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہو جائے گی، انہیں مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بار برداری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے یہ رپورٹیں صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دی۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل مدت سے عیش کر رہے ہیں، انہیں نئی تبدیلی یقیناً پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی نے جواب دیا، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آتی۔ میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ رات ابھی تاریک ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی۔ ناجی اوروش کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ باہر کے چراغوں کی روشنی میں اسے 2 گھوڑا سوار گھوڑوں سے اترتے دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ گھوڑوں سے اتر کر ناجی کے کمرے کی طرف چلے تو ان کی چال بتاتی تھی کہ یہ تاجر نہیں ہے۔ اتنے میں اوروش باہر نکلا۔ دونوں سوار اسے دیکھ کر رک گئے اور اوروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ اوروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا، پھر انہیں کہا کہ ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوگے کھولے اور ہتھیار دکھائے۔ ان کے پاس چھوٹی تلواریں اور ایک خنجر تھا۔ اوروش انہیں اندر لے گیا۔ دربان ایک طرف کھڑا تھا۔
زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کا رخ کیا، مگر دربان نے اسے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے نہ دوں۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلانے لگی تھی۔ دربان کے روکنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ 2 راتیں پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروش سے کہا تھا، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ اور پھر اس نے زکوئی کو کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا اور اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھی۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے ایک دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں دھیمی تھی، اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد اسے ناجی کی بڑی صاف آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پکڑنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی راستے میں حائل ہو اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زکوئی بھی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر کھڑے تھے، سواروں کو الوداع کہنے نکلے ہوں گے۔ سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئے۔ ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کر لو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا۔ ہاں، زکوئی نے کہا، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی۔ ناجی اور اوروش چلے گئے۔ زکوئی نے چگا پہنا، کمر بند میں خنجر اڑسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ چند 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم میں داخل ہوئی تو وہاں کی رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کے دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا۔ ان 2 لڑکیوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا جو اسے قتل کرانا چاہتی تھی۔ زکوئی سب سے ملی، ہر ایک کے ساتھ باتیں کی اور واپس چل پڑی۔ وہ خرانٹ ملازمہ بھی وہی تھی جسے اس کے قتل کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑی غور سے دیکھا۔ زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی طرف جانے کے بجائے بہت تیز دوسری سمت چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی۔ اس سے 15-20 قدم پیچھے ایک سیاہ سایہ چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک ایک لبادے میں لپٹا ہوا تھا، اس وجہ سے سیاہ بھوت لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے اپنی رفتار بھی تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں روح پوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز آگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوجی اعلیٰ رتبوں کے افراد کھڑے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے خنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی چیخیں نکل گئیں۔ خنجر اس کے کندھوں سے نکل گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پہلو میں خنجر لگا، لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا۔ بھوت چکرا کر گر گیا۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی۔ قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا۔
اسے اس کی آوازیں سنائی دی تو وہ دوڑ کر پہنچا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔